نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی 212 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ بینہ آ جانے کے بعد، ہدایت آنے کے بعد جو بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ارتداد کا رستہ اختیار کرتا ہے، سرکشی کا اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب لیں گے۔ اور ساتھ فرمایا کہ یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس وقت یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائے میں سے آئیں، ان کو خاص نشانیاں جسم کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے نہیں ہیں، اور پہلی امتوں کو بہت ساری نشانیاں دکھائی گئیں، اور اگر اس طرح کی نشانی دکھائی جائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ سنت ہے اور اس کے اوپر عذاب کے کوڑا برستا ہے۔ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھو، ان کو ہم نے کتنی نشانیاں دی، ایک نہیں دی، دو نہیں دی، کئی نشانیاں دینے کے باوجود، واضح نشانیاں دینے کے باوجود ان کے سامنے من سلوا آیا، بادلوں کے سائے آئے، اور ان کے سامنے جو سمندر سے پار کیا اور اس میں رستے نکالے، پتھروں کے چشمے نکالے، اور فرعون قوم کو جو سرکش تھے، جنہوں نے نہیں مانی تھی ہدایت، اور بنی اسرائیل کے سامنے اس کو غرق کیا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ ان کا حشر کیا ہوا، یہ آپ کو تاریخ قرآن کی جگہ جگہ پہ بتایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آیت نمبر 212 ہے، اس میں فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جو دنیا کی زندگی ہے کافروں کے لیے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے انکار کیا سمجھ لینے کے بعد، واضح حق ہو جانے کے بعد، ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے۔ کیونکہ انسان جو اگر صرف اپنی خواہشات کے مطابق چلے، اپنے خواہشات کو عملی جامہ پہنائے، اپنی من مرضی کی زندگی گزارے گا، تو حیوانوں والی زندگی ہوگی۔ صرف اس کا زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ میں نے کھانا ہے، پینا ہے، عیش کرنی ہے، لذت حاصل کرنی ہے، اور جو کچھ بھی اس نے اکٹھا کرنا ہے وہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی کے لیے کرے گا، اور دنیا کی زندگی اس کے لیے اپنی جتنی خواہشات ہیں، جتنی اس کی من مانیاں ہیں، وہ جتنی بھی سرکشی ہے، وہ صرف اور صرف کیا کرے گا؟ اپنی زندگی، اپنی لذت کے لیے۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی کا حق ضائع ہو رہا ہے، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کی عزت پامال ہو رہی ہے۔ یہ کافروں کی نشانی ہے جو مومن نہیں ہوتے ہیں، اور جو بھی بندہ کسی کے حق تلفی کرتا ہے، بد عہدی کرتا ہے، حق شکنی کرتا ہے، لوگوں کی عزت کو پامال کرتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی یہ کہ میں کیا کر رہا ہوں، صرف اور صرف اپنے مال اس نے بنانا ہے، اور اس نے اپنی شہرت حاصل کرنی ہے، اور لذت اپنی خواہشات کو حاصل کرنا ہے۔ اور یہ وہ شخص نہیں سوچتا کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کیوں بھیجا، کس کام کے لیے بھیجا، میرے یہاں آنے کا مقصد کیوں میں آیا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بھیجا ہے، میرا مقصد کیا ہے۔ میں مقصد حیات اگر اس نے اپنا نہیں جانا، اور وہ صرف اور صرف اس کے کھانا پینا، عیش اور اپنی یعنی زندگی سے محظوظ ہونا اگر اس نے اپنا بنا لیا ہے، یہ ان کافروں کی نشانی ہے۔ اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے جو کافر ہیں، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، سجا دی گئی ہے، اس کو بناؤ سگار اس کا کر دیا گیا ہے، جو دنیا کی زندگی ہے۔ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے انکار کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مذاق کرتے ہنستے ہیں جو لوگ ایمان لائے۔ بھئی یہ لوگ ایمان والے ہیں، ان کے جوتے بھی ان کے سائے نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم نے دنیا کو بادشاہتی حاصل کرنی ہے، اور یہ دنیا کو فتح کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اگر تم نے ایمان کی حالت میں جانا ہے تو پھر تمہیں یہ مشکلات آئیں گی، اور وہ انہوں نے حرام کھانا، انہوں نے سود کھانا ہے، ان لوگوں نے یہ چیزیں ساری کرنی ہے۔ جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے وہ ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، اور یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں،
ان کی جو اخلاقی قدریں ہوتی ہیں وہ گری ہوئی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دنیا میں اس کے ہر چیز کا نتیجہ نہیں نکلنا. جو لوگ ایمان لائیں گے، جو تقوی اختیار کریں گے، ان سب برائیوں سے، ان سب خواہشات سے دور رہیں گے، اور جو اللہ نے حکم بتایا ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں گے. سرکشی والی زندگی نہیں گزاریں گے، خواہشات والی زندگی نہیں کریں گے، حق تلفی والی زندگی نہیں گزاریں گے، اور یعنی حق شکنی نہیں کریں گے، لوگوں کی عزت پر مال نہیں کریں. جو اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا ہے اس کے مطابق ڈرتے رہیں گے. وہ قیامت والے روز یہ لوگوں کا جگہ اور ہوگی، اور جو ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، وہ قیامت کے روز ان لوگوں کو الگ جگہ پہ ہوں گے، وہ صاف جگہ پہ ہوں گے اور عمدہ جگہ پہ ہوں گے، اور ان کا عزت اور مقام جو ہوگا وہ ان کی سوچ میں بھی نہیں ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے. جو رزق کا معاملہ ہے اس دنیا میں ضروری نہیں، کبھی بعض اوقات جو تقوی اختیار کرنے والے بے حساب اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے، اور اچھے طریقے سے دیتا ہے. ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ کچھ عرصہ کے لیے آزماتا ہے، چیک کرتا ہے کیا یہ حرام کی طرف تو نہیں جاتا، لیکن اگر وہ اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دیتا ہے دنیا حیران ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کا یعنی آخرت میں اور ہی حساب ہوگا. اور یہ لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں ان کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہیں، ان کو کھانے کے لیے نہیں ملتا، تو یہ کہتے ہیں ہم نے دنیا کو فتح کرنا ہے، دنیا پر حکومت کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ بھی مسلمانوں کے اوپر وقت ایمان والوں کے پاس آیا ہے اور آتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رہی جو خصوصاً ہم نے ان کے جو کافر لوگ ہیں، جو دنیا کی زندگی ان کے لیے سجا دی ہے، ان کی سوچ صرف اور صرف وہ سوچتے ہی یہی ہے کہ ہم نے بس یہی کام کرنا ہے. وہ اپنی اجتماعی زندگی کے بارے، اخلاقی قدروں کے بارے، اب ہم نے انسانوں کے حق تلفی وہ کرتے ہیں. وہ نہیں سوچتے یہ کائنات کیسے بنی ہے، کیوں بنی ہے، ہمیں اس چیز کا حساب دینا ہے. جس طرح کہ ابن جدعان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ لوگوں کی فراخ دلی سے یہ کام کرتا ہے، یہ بڑا مطلب مالدار ہے، لوگ غربا بھی کھاتے ہیں، جتنا مرضی وہ صدقہ کر رہے ہیں، جو مرضی کر لیں، تو یہ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کا کیا مقام ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کبھی نہیں کہا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ادھر ہی اس کو جو ملنا ہے مل جائے گا. اور آخرت میں جو ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت میں ان کا بہت بلند و بالا مقام ہوگا. جس طرح مشرق اور مغرب کا حساب ہے، اسی طرح جو مومن بندہ ہے اس کا یہ حساب ہوگا. وہ بہت بڑی دور کی یعنی پھٹکار میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے. جو تقوی والے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عمدہ مقام پر ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جس کو بھی جتنا بھی رزق دیتا ہے وہ اپنی مرضی سے اور اس کے بغیر حساب کے دیتا ہے، لیکن اس کے علم میں ہوتا ہے. جو اس دنیا میں ایک پتا بھی ہلتا ہے اس کا علم اتنا وسیع ہے. تو ہم آگے جا کر آگے بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس طرح امتیں بنا کر بھیجا. آگے والی جو آیت آ رہی ہے اس میں پیغام انبیاء کیا لے کر آتے ہیں یہ ہمیں سمجھیں گے، انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. ہم اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب آراستہ کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں، اور پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی رزق
دیتا ہے